آج ہمارے ساتھ ظہیر اور دعا زہرا موجود ہیں۔ ہم کوئی گینگ نہیں ہے، ہم نے تو اسلامی طریقے سے نکاح کیا ہے۔ گینگ ہوتا تو اب تک تو پولیس پکڑ کے لے جاتی۔ کہا جا رہا ہے کہ آپ مالی ہیں، آپ کی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے۔ الحمدللہ میں نے ایف ایس سی پری میڈیکل ریسنٹلی کمپلیٹ کی ہے۔ میرا ساتھ ساتھ سائڈ بزنس یہ موبائل فونز کا بھی ہم ریپیئر کروا کے بیچتا ہوں۔ دعا کا اور آپ کا رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمارا رابطہ پہلے PUBG موبائل سے ہوتا رہا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے روبلاکس ایک گیم ہے اس سے سٹارٹ کیا چیٹنگ، پھر اس کے بعد ایسے ہی چینج ہو کے کلیش آف کلینز گیم پہ ہم موجود تھے جب یہ سارا ہوا۔ آپ کی والدہ صاحبہ نے کہا ہے آپ وہاں پہ دوبارہ بیان دینا چاہتی تھی۔ میں نے ان سے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں الگ، میں نے تو ان سے یہ کہا کہ آپ صلح کر لیں۔ آپ کراچی سے لاہور آئیں، آپ اکیلی آئیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ کراچی سے اکیلی خود لاہور آئی، گھر سے نکلی رکشہ کروا کے، رکشہ کو کہا کہ کار جو ٹیکسی سٹینڈ ہوتا ہے وہاں اتار دیں، انہوں نے وہاں اتارا، وہاں سے میں نے ٹیکسی لی اور میں خود لاہور آ گئی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو انجیکشن لگائے گئے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کوئی انجیکشن نہیں لگائے جا رہے، نہ ہی کوئی نشہ کروایا جا رہا ہے۔ میں جو کر رہی ہوں، جو میں بول رہی ہوں، اپنی مرضی سے سب بول رہی ہوں۔ کوئی ایسا بیان جو آپ کو زبردستی دلایا گیا ہو؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب میں نے اپنی مرضی سے کہا ہے۔ آپ اپنے والدین کو کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میں نے اسلام کے مطابق شادی کی ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ چھوڑ دیں، صلح کر لیں۔ پاکستان پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان میاں محمد آصف۔ ناظرین، ظہیر ایک بڑا گینگ جنہوں نے دعا زہرا کو اغوا کیا اور پنجاب میں رکھا اور پھر اس کو باہر بیچنے کی کوئی تیاری کر رہے تھے، اس طرح کی بہت سارے سوالات، بہت ساری باتیں سامنے آئیں۔ آج ہمارے ساتھ ظہیر اور ہماری بھابھی دعا زہرا موجود ہیں۔ آج ان سے جانتے ہیں کہ کہاں کہاں سچ تھا اور کہاں کہاں جھوٹ تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ظہیر صاحب، آپ نے بڑے گینگ شینگ پالے ہوئے تھے، وہ گینگ شینگ کہاں ہیں؟ لڑکی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے کراچی کی لڑکی یہاں بلوا کے؟ ہم کوئی گینگ نہیں ہے، ہم نے تو اسلامی طریقے سے نکاح کیا ہے۔ گینگ ہوتا تو اب تک تو پولیس پکڑ کے لے جاتی۔ اچھا ظہیر، آپ یہ بتائیں کہ آپ اصل میں کرتے کیا ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ آپ مالی ہیں، آپ کی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے۔ الحمدللہ میں نے ایف ایس سی پری میڈیکل ریسنٹلی کمپلیٹ کی ہے اور میرا ساتھ ساتھ سائڈ بزنس یہ موبائل فونز کا بھی ہم ریپیئر کروا کے بیچتا ہوں۔ لاہور آفیس سینٹر لوگ جانتے ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ گھر سب چل رہا ہے۔ یہ بتائیں کہ دعا کا اور آپ کا رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمارا رابطہ پہلے PUBG موبائل سے ہوتا رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کے پیرنٹس نے وہ بند کر دیا اس کو، ان کو شک ہو گیا تھا، انہوں نے مارا اس کو۔ پھر اس کے بعد ہم نے روبلاکس ایک گیم ہے اس سے سٹارٹ کیا چیٹنگ، پھر اس کے بعد ایسے ہی چینج ہو کے کلیش آف کلینز گیم پہ ہم موجود تھے جب یہ سارا ہوا۔ جب دعا نے لاہور آنا تھا گھر سے چھوڑ کے، تو آپ اس کے رابطے میں تھے؟ نہیں، جب یہ اس نے آنا تھا مجھے اس نے کوئی ایسا نہیں بتایا کہ میں یہ کرنے والی ہوں یا ایسا کچھ بھی۔ یہ آف لائن ہو گئی تھی اور پہلے میری اس سے بات نہیں ہو رہی تھی، پھر اس نے ڈائریکٹ لاہور آ کے مجھے کانٹیکٹ کیا کال کے ذریعے اور مجھے بتایا کہ میں یہاں فلاں جگہ پہ کھڑی ہوں، تم آ جاؤ۔ تو پھر میں گیا، میں نے دیکھا پھر یہ ڈرائیور کے ساتھ وہاں آئی ہوئی تھی، پھر میں اس سے ملا، پھر ایسے ہم نے نکاح وغیرہ۔ جی ناظرین، اب ہم دعا زہرا سے جانتے ہیں کہ وہ لاہور پہنچی کیسے اور اس نے یہ شادی کیوں کی۔ اچھا بیٹا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، سندھ ہائی کورٹ میں جو آپ کی والدہ صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ وہاں پہ دوبارہ بیان دینا چاہتی تھی، آپ نے والدہ صاحبہ کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اس میں کتنی سچائی ہے؟ میں نے ان سے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں الگ، میں نے تو ان سے یہ کہا کہ آپ صلح کر لیں، اور اس پہ انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں ہے، تم جا کے جج کو کہو کہ ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہو، لیکن میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ وہاں پہ 10 منٹ آپ کی کیا باتیں ہوتی رہیں؟ 10 منٹ یہی بات ہوتی رہی کہ وہ کہتی رہی کہ جج کو جا کے کہہ دو تم ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہو، نکاح نہیں ختم کر دو، ایسی بات ہوتی رہی۔ اور میں نے ان کو کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گی، آپ صلح کر لیں، تو وہ انکار کر رہی تھی اس بات سے۔ ایک اور بات کہ آپ نے پانی مانگا اور آپ نے کہا کہ میری مما کے پاس پانی ہوگا، یہ اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے ایسی کوئی پانی نہیں مانگا ان سے۔ اچھا دعا بیٹا، یہ بتائیں کہ آپ کراچی سے لاہور آئیں، آپ اکیلی آئیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ نہیں، میں کراچی سے اکیلی خود لاہور آئی اور گھر سے نکلی رکشہ کروا کے، رکشہ کو کہا کہ کار جو ٹیکسی سٹینڈ ہوتا ہے وہاں اتار دیں، انہوں نے وہاں اتارا، وہاں سے میں نے ٹیکسی لی اور میں خود لاہور آ گئی۔ اور آپ نے ٹیکسی والے کو کرایہ کہاں پہ ادا کیا؟ ٹیکسی والے کو کرایہ ظہیر نے ادا کیا پنجاب یونیورسٹی۔ جب میں پہنچی ہوں میں نے اس کو کال کر کے بلایا، تب یہ آیا تو انہوں نے کرایہ مانگا، پھر اس نے کرایہ دیا ان کو۔ اب کراچی سے چلیں لاہور آتے تک آپ کے رابطے میں کون تھا؟
किसी से मैं राब्ते में नहीं थी। तो ज़हीर को कैसे ढूंढा? ज़हीर को पंजाब यूनिवर्सिटी आकर कॉल की थी, मुझे सिर्फ इसका नंबर याद था, तो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट बैठी हुई थी, उनसे कॉल करवाई थी। अच्छा, वालदैन की बड़ी रिस्पेक्ट होती है, वालदैन का बड़ा मुकाम होता है, आप अपने वालदैन को कुछ कहना चाहती हैं? मैंने इस्लाम के मुताबिक शादी की है, मैं चाहती हूँ कि वो एक्सेप्ट कर लें और लड़ाई झगड़ा जो है वो छोड़ दें, सुलह कर लें। दुआ ये कहा जा रहा है कि आपको इंजेक्शन लगाए गए हैं, इंजेक्शन वाली क्या हकीकत है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगाए जा रहे, ना ही कोई नशा करवाया जा रहा है। मैं जो कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से सब बोल रही हूँ। कोई ऐसा बयान जो आपको ज़बरदस्ती दिलाया गया हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मैंने अपनी मर्ज़ी से कहा है। आपके पेरेंट्स ने ये भी कहा है कि आपकी आई साइड वीक है, आपको नज़र नहीं आता, तो आपको वाकई नज़र नहीं आता? मेरी आई साइट वीक ज़रूर है, लेकिन इतनी नहीं है कि मुझे बिल्कुल भी कुछ नज़र ना आए। मुझे नज़र आता है, मैं सिर्फ ग्लासेस यूज़ करती हूँ तब जब मुझे कोई टीवी वगैरह देखना होता है। तो ग्लासेस तो आप घर छोड़ आई हैं? ग्लासेस में छोड़ा है, लेकिन मेरे पास मेरी ग्लासेस है। अच्छा दुआ, ये बताएं कि ज़हीर फैमिली का आपके साथ रवैया कैसा है? उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा है। जैसे वो उसकी मामा ज़हीर के साथ है ना, जैसे प्यार से उसके साथ रहती हैं, वैसे ही वो मेरे साथ हैं। बिल्कुल मैं ऐसे हैं जैसे मैं उनकी बेटी हूँ। वो ऐसे मुझे अपने साथ रखती हैं, बातें करती हैं, ऐसे बिल्कुल हम फ्रैंक हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, कौन सी बात है जो ज़हीर की आपको कराची से लाहौर ले आई और आप बगैर सोचे समझे घर छोड़ दिया? मुझे ज़हीर की सिंसेरिटी अच्छी लगी है, वो एक अच्छा इंसान है और हम काफ़ी देर बातचीत करने के बाद हमारा एक ताल्लुक़ बन गया, जिसके बाद मैंने सोचा कि मुझे इसी से शादी करनी है, जो मेरा हक़ भी है। तो आप बेटा ये बताएं कि आपकी एज कितनी है? आपके पेरेंट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि आपकी एज 14 साल है और उनकी जो शादी हुई थी वो 2005 में हुई थी। उन्होंने मेरी एज कम लिखवाई हुई है पेपर्स में, क्योंकि लड़कियों की अक्सर शादी और जॉब्स का मसला होता है, तो उन्होंने मेरी एज कम लिखवाई है। मेरी असल एज है 17 ईयर्स। अच्छा दुआ, ये बताएं कि आपकी 3 साल पहले इस्लाम दुआ हुई, दोस्ती हुई, तो आपने कब फैसला किया कि आपने ज़हीर से शादी करनी? उस वक्त तो मेरी नई नई इसके साथ दोस्ती हुई थी, उस वक्त मैं 14 ईयर्स की थी, अभी मैं 17 की हूँ। तो फ़ौरन मैंने ये फ़ैसला नहीं किया कि मैं शादी कर लूँगी। वो तो वक्त के साथ साथ मेरा अभी कुछ मंथ पहले, तकरीबन 4 मंथ पहले मेरा फ़ैसला किया कि मैं इसके साथ शादी करूं और मैं अपने माँ बाबा के साथ अपनी शादी की उनसे बात करूं। तो आपने अपने पेरेंट्स से शादी की बात की थी? जी, मैंने उनसे शादी की बात की थी और उन्होंने इनकार कर दिया था कि, और मुझे मारा भी था कि हम शादी इधर नहीं करेंगे, अपनी मर्ज़ी से करेंगे। तो क्या वजह है आपके पेरेंट्स ज़हीर से क्यों नहीं शादी करना चाहते थे? वो चाहते थे कि मेरी शादी मेरे कज़न के साथ करें, क्योंकि उनके जो मेरे ताया हैं वो उनके पास एक प्रॉपर्टी है जिनका मसला मेरे बाबा के साथ चल रहा है, तो वो चाहते थे कि शादी उनके साथ कर दें और वो प्रॉपर्टी मेरे बाबा के नाम आ जाए, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ज़हीर के साथ शादी हो। और फोर्स करते थे कि आपको? जी, फोर्स करते थे और ज़बरदस्ती करते थे, मारते भी थे कि उनसे शादी करो, तो लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी मेरी शादी ज़हीर से हो। दुआ, आपको लगता नहीं कि आपने अपने वालिदैन को नाराज़ करके आपने गलत फ़ैसला किया? मुझे लगता है कि मैंने फ़ैसला ठीक किया है और इस्लाम लड़की को इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपनी मर्ज़ी से निकाह कर सके, और मुझे इस बात से पूरा यकीन है कि हमारी ज़िंदगी कामयाब होगी। आप ज़हीर के लिए कुछ कहना चाहती हैं? मैं ज़हीर के लिए कहना चाहती हूँ कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक हमें उसके साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। ज़हीर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भी सर जब तक ज़िंदा हूँ इसके साथ हूँ और हमेशा हर मुश्किल में, हर वक्त में, ज़िंदगी में इसके साथ खड़ा हूँ। कराची से लाहौर आने वाले तल्लक को आप क्या नाम देते हैं? मैं इस तल्लुक़ को यही नाम दूंगा कि ये प्यार है इसका, और हमारा प्यार है कि ये इस तरह यकीन करके मुझ पे कराची से लाहौर इतनी दूर आ गई। मुझे इतना नहीं यकीन था कि ये इस तरह आ जाएगी, पर जब ये आ गई तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता था कि मैं इसके साथ इस पे यकीन करूँ और इस निकाह करूँ, तो हमने उसी दिन फ़ौरन निकाह किया। अच्छा ज़हीर, कहा यह जा रहा है कि ये दुआ तो रोटी नहीं खाती, तो क्या खाती है? सर ये जब से आई है ये इसको पहले भी ये नहीं रोटी वगैरह खाती थी, तो ये नूडल्स, लेज़, ये चीज़ें खाती, पिज़्ज़ा वगैरह, तो यही इस खा रही है। दुआ, ज़हीर की वालदा ने आपके लिए कभी कुछ बनाया? जी, मेरे लिए उन्होंने जो मैं मांगती हूँ वो मुझे बनाकर भी देती हैं, मंगवा कर भी देती हैं, मुझे पराठे भी बनाकर देती हैं, और जो मैं मांगती हूँ चाय वगैरह जो मुझे फ़ौरन देती हैं वो। जो यूट्यूबर्स आपके हवाले से अगवा की मुसलसल वीडियो बनाते रहे हैं और आज तक उनका यही कहना है कि आपको ज़बरदस्ती वहाँ से मंगवाया गया, आपको अगवा किया गया और अभी तक आप नशे में हैं
آپ کو انجیکشن لگائے گئے ہیں, آپ کو زبردستی رکھا ہوا ہے, ان لوگوں کو کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں ان شرپسند یوٹیوبرز اور آنٹیوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے اسلام کے مطابق نکاح کیا ہے, کوئی گناہ نہیں کیا, اور میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. آپ کے گھر بھی ماں بہنیں ہیں, آپ نے جو مجھ پہ گندے گندے الزام لگائے ہیں وہ ثابت کر کے دکھائیں. میں سامنے بیٹھی ہوں اور میں خوش ہوں. اچھا دعا یہ بتائیں کہ آپ سیر کے لیے کہاں کہاں گئی ہیں؟ شادی ہوتی ہے, شادی کے بعد خواہش ہوتی ہے کہ میں یہاں سیر کے لیے جاؤں. میں پورا پاکستان تو گھوم چکی ہوں, اور اب جہاں ہنی مون کے لیے زہیر لے کے جانا چاہے گا میں وہاں جاؤں گی اس کے ساتھ. دعا کیا وجہ بنی کہ آپ میڈیا کے سامنے نہیں آئی, آپ نے کوئی انٹرویو نہیں دیا, آپ نے کوئی بات نہیں کی؟ پہلی چیز تو مجھے ٹائم کہاں ملا ہے, کبھی سندھ ہائی کورٹ, کبھی لاہور ہائی کورٹ, تو کبھی میری جان کو خطرہ, تو لیکن اب میں آ گئی ہوں تو اب میں آتی رہوں گی میڈیا پہ. عوام سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ غلط خبروں پہ یقین نہ کریں. میں بہت خوش ہوں اور مجھے دعائیں دیں. جی ناظرین, آپ نے ظہیر اور دعا زہرا کی گفتگو سنی. وہ گینگ والی باتیں, وہ شر پسندی والی باتیں, اغوا والی, انجیکشن والی, سب کچھ آپ نے جان لیا. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دعا نے کیا سوچا, ظہیر نے کیا سوچا, نیت کیا تھی, مقصد کیا تھا. امید ہے کہ اب آپ کسی فیصلے پہ آسانی سے پہنچ سکیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میم محمد آصف کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.